اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال پورے، اس کے لیے کہ جو ارادہ کرے کہ اس کی رضاعت کا زمانہ پورا کیا جائے. وعلی المولود له رزقهن، اور اس شخص کے لیے کہ جس کا بچہ پیدا ہوا ہے اس پر واجب ہے ان کا کھانا پینا وکسوتہن، اور ان کا پہننا معروف طریقے کے ساتھ. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہ بنایا جائے. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، نقصان نہ پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ جس کے لیے بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کی وجہ سے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی یہی حکم ہے. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما، تو اگر وہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا باہمی رضامندی سے اور آپسی مشورے سے تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والیوں سے دودھ پلاؤ، فلا جناح علیکم، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم ان کا معاوضہ ان کو معروف طریقے کے ساتھ سپرد کر دو. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے. اس آیت مبارکہ میں جیسا کہ آپ نے سنا، بچوں کو دودھ پلانے کا حکم ہے. بچوں کو مائیں جو دودھ پلاتی ہیں اس کے سلسلے کے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا. سب سے پہلی چیز جو اس آیت سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ ماں کا دودھ بچے کا حق ہے. ماں کا دودھ بچے کا حق ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دودھ کے اندر بچے کے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں. اب تو ڈاکٹرز تحقیق کر کے بتا رہے ہیں اس بات کو کہ بچے کی صحت کے لیے اور بڑے ہونے کے بعد اس کو بیماریوں سے بچائے رکھنے کے لیے ماں کا دودھ جو ہے وہ بہت مفید چیز ہے. اس کے اندر بہت سی بیماریوں سے بچنے کی طاقت ماں کے دودھ کے ذریعے سے پیدا ہو جاتی ہے. بہت سی مائیں ایسی ہیں، اور موجودہ دور میں جو فیشن کا دور ہے
یورپ اور امریکہ وغیرہ ملکوں کے اندر بہت سی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلانا چاہتی، اس میں ان کو اپنی صحت کا نقصان لگتا ہے، حالانکہ ان کی صحت کا اس میں نقصان نہیں ہے۔ عورت کے جسم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو دودھ پیدا کیا ہے، جب تک وہ اس کام میں خرچ نہ ہو جائے کہ جس کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا، یعنی بچے کو نہ پلا دیا جائے، وہ جسم کے اندر اگر باقی رہتا ہے تو اس سے جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا مادہ ہے جو عورت کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے پیدا کیا، اگر وہ جسم سے باہر نہیں آئے گا تو جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں جانتی، نہیں سمجھتی، اور بچوں کی صحت کا نقصان اس غلط فہمی میں کرتی ہیں کہ شاید اس سے ہمارے جسم کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ ان کی محبت کی کمی بھی ہے۔ اولاد سے جن ماؤں کو محبت نہیں ہوتی، وہ بچوں کی صحت کی فکر نہیں کرتی ہیں اور بچوں کو دودھ نہیں پلانا چاہتی، اپنے حسن اور اپنی صحت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے۔ لیکن آیت مبارکہ اور شریعت ہم سے، قرآن کریم ہم سے یہ کہہ رہا ہے اور اس چیز کا اشارہ دے رہا ہے کہ ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، اس کی مدت شریعت نے مقرر کر دی ہے کہ 2 سال پورے، 2 سال تک بچے کا حق ہے کہ بچے کو دودھ پلایا جائے۔ فرمایا یہ اس شخص کے لیے کہ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو باپ یہ چاہے کہ اس کی اولاد کو اس کی ماں دودھ پلائے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ 2 سال پورا کر دے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اشارہ اس بات کا دے دیا گیا کہ بعض حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں اگر 2 سال مدت سے کم بچے کو دودھ پلانا پڑے تو اجازت ہے اس بات کی۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس میں اس بات کا اشارہ دے دیا گیا کہ 2 سال پورے کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ ارادہ کرے باپ، معلوم یہ ہوا کہ یہ باپ کی اجازت پر موقوف ہے کہ اگر ماں بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی ہے تو باپ سے وہ اجازت لے لے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، باپ سے کہہ دے کہ میں اب بچے کو دودھ پلانے کے لائق نہیں ہوں، یا بچے کو دودھ پلانا ضروری نہیں ہے، اور یہ مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، اس سے کم مدت میں اگر باپ اس بات کو کہہ دے کہ ہاں اب تم دودھ چھڑا سکتی ہو تو وہ چھڑا دے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور یہ فرمایا کہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ماؤں کو کھانا کھلائیں، ان کو کپڑے پہنائیں معروف طریقے کے ساتھ۔ اب یہاں پر چونکہ آپ اوپر سے حکم سنتے ہوئے آ رہے تھے طلاق کا، کہ طلاق کے مسائل بیان ہو رہے تھے، اور طلاق کے مسائل کے دوران یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ بچے کو ماں دودھ پلائے گی 2 سال تک، چاہے وہ نکاح میں ہو چاہے اس کو طلاق دے دی گئی ہو۔ ماں کو اگر شوہر نے طلاق دے دی ہے، اس کے بعد بھی وہ دودھ پلائے گی۔ طلاق کے بعد جو عدت کا زمانہ ہے، اس میں تو عورت کے لیے پیچھے آپ کو میں بتا چکا کہ عدت کا خرچہ شوہر کے اوپر واجب ہے۔ ابھی اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بچے کی جو رضاعت کا زمانہ ہے، اس پورے رضاعت کے زمانے میں بھی شوہر کے اوپر اس کی ماں کا خرچہ واجب ہے۔ جس زمانے میں ماں اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس زمانے میں اگر عدت پوری ہو گئی ہے اور اس کے بعد بھی اگر ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس کے کھانے پینے کا خرچہ، اس کے پہننے کا خرچہ، یہ سب کا سب باپ کے اوپر واجب ہے، کیونکہ وہ بچہ باپ کا ہے، اس کی پرورش اس کے ذمہ ہے، لہذا اس کا خرچہ اس کے ذمہ ہے، اور چونکہ ماں دودھ پلا رہی ہے لہذا ماں کا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہے۔ ماں کے جسم میں ہی اس بچے کی روزی پیدا کی جا رہی ہے،
لہذا ماں کا خرچہ بھی اس شوہر کے ذمہ ہے کہ جس کا وہ بچہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ جس کے لیے بچہ ہے یعنی باپ، ان ماؤں کا کھانا پینا اور ان کے کپڑے، وَكِسْوَتُهُنَّ، تو صرف کھانا نہیں دیا جائے گا بلکہ کھانے کے ساتھ کپڑے اور مکان بھی انہی کے ذمہ ہوگا جب تک وہ دودھ پلائے گی، معروف طریقے کے ساتھ۔ یہ معروف کا لفظ جو آتا ہے بار بار میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ اس لیے آیا ہے کہ سماج میں سب لوگوں کا اسٹیٹس ایک جیسا نہیں ہوتا، سب لوگوں کا معیار زندگی یکساں نہیں ہوتا۔ کسی کا معیار زندگی ایسا ہوتا ہے کہ کم خرچے میں چل جاتا ہے، کسی کا معیار زندگی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے الگ الگ معیار ہیں۔ اگر شوہر کی آمدنی 1,00,000 روپے مہینہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ معیار زندگی اس کے حساب سے سیٹ کرے گا، اور اگر شوہر کی آمدنی اس سے کم ہے، کوئی مزدور طبقے کا آدمی ہے، تو وہ اپنا معیار زندگی اسی حساب سے سیٹ کرے گا۔ تو خرچہ جو دیا جائے گا وہ معروف طریقے کے ساتھ، یعنی شوہر کی معیار زندگی کو دیکھ کر، اس کی آمدنی، اس کے خرچ کو دیکھ کر طے کیا جائے گا، اور یہ 5 آدمی طے کریں گے بیٹھ کر۔ معاشرے کے اور سماج کے جو معتبر انسان ہیں وہ اس بات کو بتائیں گے، علماء بتائیں گے، سماج کے معتبر آدمی بتائیں گے کہ اس وقت اس کے ذمے کیا چیز واجب ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے اس کے اوپر واجب ہے ان کا کھانا اور ماؤں کا، اور ان کا کپڑا پہننا معروف طریقے کے ساتھ۔ فرمایا لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، کسی بھی جاندار کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہ بنایا جائے، کسی بھی جاندار کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہ بنایا جائے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ ہم کسی جانور کے اوپر اگر بوجھ لاد رہے ہیں تو اس کی طاقت سے زیادہ تو نہیں لاد سکتے، تو جب طاقت سے زیادہ بوجھ جانور پر لادنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کے شوہر کو یا بچے کے باپ کو کیسے زیادہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے؟ انسان کے اوپر کیسے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جا سکتا ہے؟ شریعت نے تو اس چیز کا پورا خیال رکھا ہے کہ کسی کے اوپر بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ حدیث اس چیز کے اوپر شاہد ہیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزدوروں کو جو زیادہ کام لینے کے لیے، غلاموں کو زیادہ کام لینے کے لیے ان کے اوپر جبر کیا گیا تو اس کے اوپر بھی آپ نے ناراضگی ظاہر فرمائی کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ کیوں ڈال رہے ہو، اتنا نہیں اٹھا سکتا۔ ایک شریف اور مہذب انسان اور ایک رحم دل انسان وہ کسی سے اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتا، تو مسلمان کیسے کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے گا؟ تو یہاں پر شوہر کے بارے میں بھی یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ شوہر کے اوپر بھی بیوی کا جو خرچہ ڈالا جائے، جو کپڑے پہنائے جائیں، وہ اس کی طاقت سے زیادہ نہ ڈالے جائیں۔ لا تکلف نفس الا وسعها، فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ جب آدمی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں، معاشرے کے مہذب لوگ جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ نہ ماں کو کوئی نقصان ہونا چاہیے نہ باپ کو کوئی نقصان ہونا چاہیے، یہ ان کے اوپر لازم اور واجب ہے۔ اور اگر کسی کی طرفداری کر کے، کسی کی جانبداری کر کے وہ کوئی فیصلہ کرنے لگیں گے تو اللہ کے نزدیک وہ گنہگار ہوں۔ فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، بہت سے ایسے بچے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کا باپ انتقال کر گیا ہو، بچہ باپ کے انتقال کے بعد پیدا ہو رہا ہے، اب وہ ورثہ ہیں، اس کا مال تقسیم کر رہے ہیں، تو اب ورثہ کے اوپر لازم ہے کہ اس حکم کو پورا کریں۔ جو اس کے وارث ہیں ان کے اوپر لازم ہے، وہ ہاتھ کھڑے کر کے الگ نہیں ہو سکتے کہ ہمیں کیا معلوم۔ اسلام ہمیں جو احکامات دیتا ہے وہ احکامات سماج اور معاشرے کو ساتھ لے کر چلتا ہے، سماج سے الگ کر کے اللہ ہمیں کوئی حکم نہیں دیتا۔ اگر باپ موجود نہیں ہے تو اس مرنے والے کے جو وارث ہیں وہ اس حکم کو پورا کریں گے، یعنی بچے کی رضاعت کا خرچہ دیں گے، ماں کے کپڑے اور کھانے کے خرچے کا نظم کریں گے، اس کے رہنے کا نظم کریں گے، یہ وارثوں کے اوپر لازم ہے۔ اگر مال چھوڑ کر مرا ہے وہ تو اس مال میں سے کیا جائے گا، اور اگر وہ مال چھوڑ کر نہیں مرا ہے
تو بھی وارثوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس خرچے کو پورا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف لینے کے لیے وارث تھے اور ذمہ داری جو ادا کرنی ہے اس کے لیے وارث نہیں ہے۔ وارث اس لحاظ سے بھی ان کو بننا پڑے گا کہ جو ذمہ داریاں مرحوم کے اوپر تھیں، ہو سکتا ہے کوئی غریب آدمی ہو، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، اب اس کے بھائی ہیں یا اس کا باپ ہے یا اس کے اور اعزاء ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے مکلف وہ ہوں گے۔ وہ اس معصوم کی ذمہ داری کو اور اس مرحوم اور جو مر گیا ہے اس کی بیوی کی ذمہ داری کو وہ پورا کریں۔ تو فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، اور اللہ نے فرمایا فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، ہو سکتا ہے کہ دونوں 2 سال کی مدت مقرر کی گئی ہے، اس 2 سال کی مدت سے پہلے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں دونوں کسی سبب سے۔ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، عورت کی صحت بھی سبب ہو سکتی ہے، نئے بچے کے پیدائش کے اثرات بھی سبب ہو سکتے ہیں، اور بھی بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر دونوں یہ فیصلہ کریں کہ اس بچے کا اب دودھ چھڑا دیا جائے۔ تو اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، اگر وہ دونوں دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں، دونوں سے مراد باپ اور ماں، اگر وہ دونوں دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں باہمی رضامندی سے اور باہمی مشورے سے، تو وہ دودھ چھڑا سکتے ہیں، اس کا ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا جناح علیہما۔ اور اللہ نے اس بات کی بھی اجازت دی وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم اس بات کا ارادہ کرو کہ اپنے بچوں کو مزدوری پر دودھ پلواؤ۔ آپ جانتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ پیا سب سے پہلے دائی حلیمہ صوبیہ کا، صوبیہ کے بعد آپ نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا۔ تو یہ شرعاً جائز ہے کہ اگر بچے کی ماں کسی سبب سے دودھ نہیں پلا رہی ہے تو مزدوری کے اوپر کسی عورت سے اجرت کے اوپر دودھ پلا دیا جائے بچوں کو۔ بہت سی عورتوں کے دودھ کے اندر نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ چیک ہو جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے۔ ایسی عورتوں سے دودھ پلانا بچے کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، لیکن بچے کو ماں کا دودھ پلانا ضروری ہے۔ تو اب کسی اور دوسری عورت جس کو دودھ آتا ہو اس کا دودھ پلا کر بچے کی صحت کی حفاظت کیا جانا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں اس کو مزدوری دی جائے گی۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم ارادہ کرو اس بات کا کہ اپنے بچوں کو مزدوری کے اوپر دودھ پلواؤ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، یہ بات حقیقت ہے کہ جب بچے کو عورت دودھ پلاتی ہے تو بچے کی عورت کے جسم کے اوپر بچے کے دودھ کا ایکسٹرا اثر پڑتا ہے، اس کو زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اس کے جسم کا زیادہ خرچہ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو اس کی مزدوری ادا کی جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے جب تم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم سپرد کر دو اس کو مزدوری معروف طریقے کے ساتھ، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف۔ فرمایا واتقوا اللہ، سارے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اس بات کو جان لو کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے، اللہ کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ احکامات کو مناسب طریقے سے عمل میں لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کے دل کے اندر خوف خدا موجود ہو۔ خوف خدا اگر ہمارے دل میں موجود ہوگا تو حکم تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، حکم کو اسی جگہ بالکل ادا کیا جانا کہ جہاں پر آپ کی عقل کہہ رہی ہے کہ یہاں کیا جائے ضروری نہیں ہے۔ خوف خدا کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کمزوری، آپ کی مجبوری کو دیکھتا ہے، اس کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے اگر پورا کیا جا رہا ہے اور اللہ کا ڈر اور خوف دل میں موجود ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ تو بھائی اس آیت مبارکہ میں یہ دودھ پلانے کے احکامات تھے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری شریعت جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے وہ کتنی جامع اور مکمل ہے، کسی حکم کو بھی چھوڑا نہیں ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ دین پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہم تمام احکامات کے اوپر عمل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ دین صرف نماز ہو، دین صرف روزہ ہو، بلکہ دین پورا قرآن ہے۔ قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنا، تمام جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث و سنتوں پر عمل کرنا، دین سب ہے۔ دودھ پلانا بھی دین ہے ماں کا، ان کے 2 سال پورا کروانا بھی دین ہے ماں کا، اگر 2 سال سے کم مدت کریں باہمی مشورے سے اس کم مدت کرنا بھی دین ہے، اور مزدوری کے اوپر دودھ پلوانا بھی دین ہے۔
اور وارث کے ذمہ داری کو ادا کرنا بھی دین ہے، جو سارے احکامات اس میں بیان کیے گئے، اور کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر نہ ڈالنا، یہ بھی دین ہے۔ ان ساری چیزوں کو باریکی کے ساتھ پروردگار دیکھتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے ان احکامات کو، شریعت کو، پوری شریعت کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری شریعت کو اگر ہم عمل میں لاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے دین کی خیر و برکات ہم کو حاصل ہوتے ہیں، اور اگر شریعت کے احکامات کو ہم پورے نہیں بلکہ ایک دو احکامات کو پورا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دین کو پورا کر رہے ہیں، تو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ دین کے کتاب کے کچھ حصے پر تو عمل کرو گے اور کتاب کے کچھ احکامات کو چھوڑ دو گے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا بعض کتاب پر تو ایمان لاؤ گے اور بعض کتاب پر عمل چھوڑ دو گے؟ فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اگر تم نے ایسا کیا، یعنی دین کے کسی حکم پر تو عمل کیا اور کسی حکم کو یہ سمجھ کے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے چھوڑ دیا، کتاب کے قرآن کے کسی حکم پر عمل کرنے سے چھوڑ دیا، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں تم ایک شدید عذاب کے اندر مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ کچھ کتاب پر عمل کرنا اور کچھ کتاب پر عمل چھوڑ دینا، اس کی دوہری سزا رکھی گئی کہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ شدید عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آج امت چونکہ ایسا کر رہی ہے، دین کے بہت بڑے حصے کو امت نے چھوڑ دیا، اس کو دین ہی نہیں سمجھ رہی، اس کا نام اس نے دنیا داری رکھ دیا ہے، حالانکہ ہم ایک ایسے دین کو قبول کر چکے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو دین کے اندر نہ ہو، زندگی کا ہر شعبہ دین کے اندر ہے، لیکن ہم نے یہ سمجھا نہیں یہ دنیا داری ہے اور یہ دینداری ہے۔ نماز روزے کو دینداری سمجھا، معاملات کو، معاشرت کو، گھریلو زندگی کو، اس کو ہم نے دنیا داری سمجھا۔ نتیجہ اس کا ہمارے سامنے ہے کہ دنیا میں بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں اور آخرت میں اللہ ہماری حفاظت بنوائے، شدید عذاب ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جانو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی سوال ہو تو کر لیجیے۔